بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے نامہ اعمال کو اپنے کردار اور اپنے اعمال نیک کے ذریعے سے جب ہم اسے بھرنا چاہتے ہیں اور بہشت کو خریدنا چاہتے ہیں اور پروردگار سے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، سالوں سال اگر ہم کوشش کریں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے نیک عمل کے ذریعے سے۔ اسی طرح ناظرین محترم، پروردگار عالم نے خدا نے ایک ایسا وقت قرار دیا ہے کہ انسان اس وقت میں اپنے آپ کو بہشت کی طرف لے کے چلے، بہشتی بن سکے، اس کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہ ہو، وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، اور انسان زیادہ سے زیادہ انسان کو خدا نے بہشت کی طرف لانے کے لیے کچھ وقت قرار دیا ہے۔ انہی وقتوں میں سے، یعنی کہ ان اوقات میں سے ایک وقت شب قدر ہے۔ شب قدر کی رات کوئی معمولی رات نہیں عزیزان محترم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں کی مساوی نہیں بلکہ اس سے بھی بالا تر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بالا تر اور اس سے بھی زیادہ اہمیت والی رات ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر 1000 مہینوں کا آپ حساب کریں انسان کی عمر ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی عمر کے برابر ایک رات آپ کو قرار دے رہا ہے پروردگار عالم، اور اس وقت میں اس شب قدر میں پروردگار عالم نے آپ کے لیے رحمتوں کا سیل لگایا ہے، آپ کے لیے نعمتوں کا سیل لگایا ہے، اور جو چاہے مانگے آپ خدا سے۔ اس رات میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس رات میں پروردگار عالم بخش دیتا ہے، اس رات میں پروردگار عالم بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ہمیں اس رات میں جتنا ہو سکے استغفار کرنا چاہیے، اور خصوصاً روایات میں ہے کہ ہمیں اس رات میں اپنے برادران ایمانی کے لیے، اپنے برادران مومن کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے دوستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو مشکلات میں ہیں، جو مریض ہیں، جو پریشان ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی آپ کے لیے بھی دعا کرے گا۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 1000 مہینے عبادت کی اور 1000 مہینے اس نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ تو جب اصحاب نے اس بات کو سنا تو اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کاش ہم بھی 1000 مہینے عبادت کر سکتے ہیں، کاش ہم بھی اس توفیق کو پا سکتے ہیں، ہمیں بھی یہ توفیق حاصل ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ ایک رات جو تمہارے لیے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو عزیزان محترم، جب یہ نعمت پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی، یہ شب قدر کی رات، اس سے ایک بہت ہی بڑی فضیلت جانیے آپ کی زندگی میں۔ جس انسانوں کو اس رات میں، جس مومن کو اس رات میں عبادت کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق حاصل ہوتی، عزیزان محترم یہ توفیق دنیا کی تمام دوسری نعمتوں پر بھاری ہے۔ یہ توفیق جو رات کو جو دعا کرنے کی، جاگنے کی اور اس میں مناجات کرنے کی جو توفیق عطا ہوتی ہے، یہ توفیق عزیزان محترم یہ کوئی کم توفیق نہیں ہے، لیکن اس میں اپنے شروط کے ساتھ، اس نقطے کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس رات میں آپ نے جو عبادت کرنی ہے، جو استغفار کرنا ہے، وہ آپ نے معرفت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ کسی بزرگ عالم سے کسی نے سوال کیا کہ 1 گھنٹے کی جو فکر ہے، 1 گھنٹے کی جو تفکر انسان کرتا ہے، کہ روایات میں ہے کہ وہ 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، تو یہ کون سا تفکر ہے، یہ کیسا فکر ہے جو انسان کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے جواب دیا کہ وہ فکر جو حر کی فکر تھی، جو کربلا میں روز عاشور حر نے جو فکر کی، حر کی فکر کی طرح اگر کوئی فکر کرے، حر کی فکر کیوں مقبول ہوئی، کیوں 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس نے اپنی عاقبت کو بنایا، اپنی عاقبت بخیر کیا، اس ایک فکر نے اس کی نجات عطا کی۔ تو عزیزان محترم، تو اپنی فکر کو، اپنے تفکر کو حر کی فکر کی طرح بنائیں، اپنے تفکر کو حر کے تفکر کی طرح بنائیں، تو اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہمارے لیے مائے عزت ہے، افتخار ہے، پروردگار کے نزدیک ہم
مائے افتخار کے ساتھ پروردگار کے بارگاہ میں ہم پہنچ سکتے ہیں، ہم بالا مقام حاصل کر سکتے ہیں، ائمہ کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں جب ہم اس تفکر اور فکر کو لیں گے جو حر کا فکر تھا، جو کربلا کے میدان میں روز عاشور اس نے جو فکر کیا، اپنے آپ کو نجات دیا۔ عزیزان محترم، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خدا کے سامنے ہے اور خدا کے سامنے گناہ کرنے سے بچو۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ ایک مجتہد جن کے پاس جب بھی کوئی نکاح کے لیے آتا تھا وہ اس میاں بیوی کو جن کا نکاح پڑتا تھا، یا پھر ویسے بھی جو ملاقات کے لیے اگر کوئی جن کی نئی شادیاں ہوئی ہوتی تھی تو وہ ان کو نصیحت کر کے فرماتے تھے کہ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین کے ساتھ اور زیارت آل یاسین کے ساتھ کریں۔ محمد حمیری نام کا ایک بندہ خدا اس دنیا میں سے گزرا جو کہتا ہے کہ میں نے ایک دن امام زمانہ علیہ السلام کو خط لکھا اور اس خط کا جواب مجھے آیا۔ میں نے خط میں لکھا کہ یا امام زمان، آپ کو کیسے میں سلام کروں، آپ مجھے بتائیے میں کیسے آپ کو سلام کروں۔ تو امام نے اس کے خط کا جواب دیا، قولوا کما قال اللہ، تم ایسے سلام کرو جیسے خدا ہمیں سلام کرتا ہے۔ زیارت آل یاسین میں کیسے سلام کیا؟ سلام علی آل یاسین۔ عزیزان محترم، اگر ہم کسی کو آج یہ کہیں کہ اپنے دن کی ابتدا کو، اپنے زندگی کی جو صبح ہوتی ہے آپ کی، تو اس سے آپ زیارت آل یاسین کے ساتھ، سورہ یاسین کے ساتھ آپ اس کے ابتدا کریں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہر روز یہ عمل کرنے کے لیے، یہ 15 منٹ کا ہمیں ٹائم جو ہے نا وہ بہت ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے، تو میں اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ کسی اپنے ہمسائے کو، اپنے کسی دوست کو روزانہ ایک پھول ہدیہ پیش کریں، ہر روز ایک ہدیہ آپ اسے لے جا کر صبح دیں، ایک دن وہ آپ سے پوچھے گا بھائی یہ ہدیہ آپ روز مجھے کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بس آپ مجھے ایک کام کریں، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ شب قدر میں آپ میرے لیے دعا کریں، صرف میرے لیے دعا کریں، التماس دعا کے لیے میں آپ سے یہ ہدیہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم سے کوئی ہماری زندگی میں کوئی ہم پہ احسان کرے، کوئی ہمارے کام آ جائے تو ہم تمام زندگی اس کا احسان کو نہیں بھولتے، اسے دعا دیتے ہیں۔ انسان ہمارے کام آ جائے تو ہم اس انسان کے لیے دعا دیتے ہیں، ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں اس آدمی نے، اس انسان نے، اس دوست نے میری مدد کی، اور ہمیشہ اسے دعا دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کو ایک ہدیہ پیش کریں گے ہر روز، کیا شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام آپ کو یاد نہیں کریں گے؟ کہ آپ کو امام زمانہ علیہ السلام اپنی دعا میں یاد نہیں رکھیں گے؟ اگر آپ ہدیہ ہر روز امام زمانہ کو پیش کرتے ہیں تو پھر کیا امام زمانہ آپ کو بھول جائیں گے شب قدر میں؟ حالانکہ یہ شب قدر متعلق بے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر۔